بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے با مقصد۔ یہ اتارنا جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت عظیم منصوبہ ہے، مقصد ہے ایک پیچھے، اور لب لباب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ فاعبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، مخلصاً خالص ہوتے ہوئے، کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے اپنی ساری اطاعت کو، اطاعت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، بلکہ یہ کہ اللہ کی اطاعت، خالص اطاعت کرو۔ اچھا، یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ سورہ زمر ہے، اس کے بعد سورہ مومن ہے، سورہ مومن کے بعد جو ہے سورہ حامیم السجدہ ہے، اور پھر سورۃ الشورى ہے۔ ان چار صورتوں میں یہ جو دو لفظ جن پر میں آپ کو بڑا زور دے کے سمجھاتا رہا ہوں، الہ اور رب، الہ اور رب، اور بتاتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ مالک بھی ہے، خالق ہے، مالک ہے، لہذا ملک ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ جو اس کا حکم ہے وہ اس کا دین ہے، جو اس کے احکام ہیں وہ اس کا دین ہے۔ دین الملک ہم نے پڑھا تھا، دین اللہ ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، سورہ نور میں ہم نے دیکھا ہے یہ جو اللہ نے حکم دیا نا 100 کوڑے مارو، تو تم میں سے کسی کو رحم نہ آئے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں، تو 100 کوڑے بھی دین ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، وہ 100 کوڑے مارنا بھی دین ہے۔ تو اللہ کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں وہ اللہ کا دین کہلائے گا۔ جب حکم اللہ دے رہا ہو وہ اللہ کا دین ہے، جب حکم بادشاہ دے رہا ہو وہ دین الملک ہے، جو سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا تھا۔ اس پر قیاس کر لیجئے، جب حکم دینے کا اختیار عوام کے پاس ہو تو وہ دین جمہور ہے، جس میں آج دین نمرود نہیں ہے، آج کے دور میں دین جمہور ہے۔ لیکن یہ جو دین جمہور ہے یہ دین الملک، دین اللہ کے مقابلے میں ہے۔ اب بادشاہی دور تو ختم ہو گیا، اب دور ہے دین جمہور کا، اور یہ دین جمہور کس کی جگہ پر ہے؟ دین اللہ کی جگہ پر ہے۔ اب اس کو جب آپ سمجھیں گے تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا، یہ عبادت ہے جس کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اس چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فاعبد، اس کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اپنا پوری اطاعت اس کے لیے خالص کر کے۔ اب پوری اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق پڑھو، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ روزہ رکھو جیسے حضور نے بتایا ایسے کرو، شادی کرو معاشرے کے رواج کے مطابق یا محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق کرو گے، جو اس عبادت کے نظام کے اندر خالص رہو گے، وہ اللہ کے نظام میں خالص ہو۔ لیکن یہاں پہ اگر کسی اور کی اطاعت شروع کر دی تو گویا اس اب ملاوٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اسی طرح معاش میں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ حلال کمانا ہوگا یا حرام پہ بھی چل جائے گا عبادت کا حق؟ تو اس معاملے میں اللہ کی ڈیمانڈ وہ ہے جو ہم نے بار بار دیکھی ہے کہ پورے کے پورے احکامات پر عمل کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ڈنڈی ماری تو ایک طرف وہ آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر کنارے کنارے کرتے ہیں، جو حکم آسان معلوم ہوتا ہے اس پہ چلتے ہیں، جہاں مشکل پیش آتی ہے، لوگوں کے ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، وہاں اوندے ہو جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور دنیا کیسے برباد ہے اس کا ذکر کیا، اور دنیا اور آخرت برباد ہونے کا نقشہ کیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بتایا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر عمل نہیں کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کوئی تم میں سے اس حرکت کا مرتکب ہو اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اسے ذلیل کریں۔ یہ ہے خسرت دنیا، یعنی دنیا کی ذلت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے کافروں سے بھی زیادہ شدید عذاب میں ڈالیں، یعنی منافقوں میں شامل کر دیں۔ یہ ہے آخرت کی سزا، آخرت کا خسران، خسرت دنیا والآخرہ۔ آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈیمانڈ کیا اللہ کی؟ پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ یہ ہے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ لیکن یہ عبادت کا ایک پہلو ہے، یہ عبادت کا ایک پہلو ہے، اور یہ پہلو
یوں سمجھیے کہ جو مکے میں اتنی سمجھ تھی سب کی، اس پہلو کی حد تک سب کو سمجھ تھی. عبادت کا لفظ جس سے بنا ہے نا، عبد سے بنا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہ مکے والے سب کو پتہ تھا غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. غلام برابر ہے بکری کے، وہ بھی آپ کی مملوک ہے. بکری بھی، اونٹ بھی آپ کی مملوکہ شے ہے، مال مملوکہ جو آپ کی دانے ہاتھ کی ملکیت ہے. ایسے ہی غلام بھی آپ کا مملوک ہوتا ہے. اس کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اسی ملازم پر قیاس نہ کیجئے. ملازم تو 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے. ملازم تو کسی خاص شعبے کا ہوتا ہے، وہ مالی ہے تو مالی ہے، ڈرائیور ہے تو ڈرائیور ہے، اس کے سارے کام تو نہیں ہوتے. غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ کام کروں گا یہ کام نہیں کروں گا، اسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ ہے لفظ عبد. اس سے لفظ بنایا عبادت. تو آپ سمجھے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو تو مکے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہہ رہا ہے. ہر شے مکمل طور پر اللہ کی فرما بردار ہے، تم بھی مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کی، غلام نہیں رہے. تم نے اپنی مرضی چلائی، غلامی تو ختم ہو گئی. گویا عبادت سے نکل گئے، اس دائرے سے باہر ہو گئے، باغی ہو گئے. یہ وہ ظاہری رنگ تھا جس سے عرب واقف بھی تھے اس حد تک. اس لیے میں نے کہا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے جو اس کا باطن ہے، یا یہ سمجھیے کہ جس زمین سے یہ عبادت پیدا ہوتی ہے وہ زمین ہے شکر کا جذبہ. اللہ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے مجھے کان دیے ہیں، اس نے میری روزی کا بندوبست کیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، برادری دی ہے. یہ سارے میرے اوپر اس کے احسانات ہیں. میں اس کا شکر بجا لاؤں، میں اس کا تابع بنوں. وہ جو ایک اپنے موسم سے شدید محبت ایک قلب سلیم میں پیدا ہوتی ہے، اصل میں وہ جذبہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کے احکامات پر آمادہ کرتا ہے. یہ جبر نہیں کرتا اللہ. جیسے بادشاہ جبر کر کے بنی اسرائیل کو فرعون مجبور کرتا تھا میری عبادت کرو، یعنی میرے حکم پہ چلو، یا یہ کہ مکے میں رہنے والے جو سردار تھے وہ اپنے غلاموں سے جبرن کام لیتے تھے. اللہ جبر نہیں کر رہا، وہ غلام، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے اس محبت کے جذبے کے تحت میرے احکام کو بجا لاؤ. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تمہیں معلوم ہے. تو اس کی رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ تم اس کے شکر گزار بنو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس حمد کا تقاضا یہ ہے، اس شکر کا تقاضا یہ ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ وہ چیز تھی. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ کے احسانات کو مانتے ہوں، یہ پھر کر سکتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو الہ ماننے کا، سچ مچ الہ، وہ الہ جیسا قرآن بتا رہا ہے، اور وہ رب جو قرآن بتا رہا ہے. اگر وہ مان لیا تو پھر اس کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا پڑے گا وہ عبد کا تعلق ہے. رب ہے آقا، اور عبد ہے غلام، بندہ. یہ تعلق بنتا ہے رب کے ساتھ اور الہ کے ساتھ. تو یہ تو ہو گیا جی صحیح، یہ عقل سلیم. آپ نے رب مانا، اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا آپ اس کے بندے بن جاؤ. آپ نے رب مانا کہ آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، سب کا میرا رب بھی وہی ہے، لیکن میں اپنی مرضی کروں گا. یہ آپ نے وہ کام کیا. 2 + 2 = 44. دونوں پہلی باتیں ٹھیک کی، رب وہی ہے، آسمان زمین سب کا. جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ مجھے اس کا بندہ، وہ آپ نے غائب کر دیا. تو یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. الٹے کہاں سے ہو جاتے ہو؟ یہ سیدھے چلتے چلتے وہ جیسے خناس ہوتا ہے نا، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ خنس الجوار الکنس، وہ جو سیدھے چلتے چلتے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے مان لیا رب ہے، تم نے مان لیا الہ ہے، تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں پورے کرو. اس لائن میں تو کم از کم چلو. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے بندے بن جاؤ. یہ ہے جو ڈیمانڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی اس سورہ مبارکہ میں. اگلی میں آپ کے سامنے آئے گا، دعا بھی پھر اسی سے کرو. آپ نے سارے احسانات آپ پر کس نے کیے؟ اس نے کیے. بدلے میں آپ بندے کس کے بن گئے؟ اس کے. اب جو آپ کو ضرورت ہے کون دے گا؟ اس لیے فرمایا الدعاء هو العبادہ. یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہی تو ہے. اگر آپ مانگتے کسی اور سے ہو، اس کا مطلب ہے پیچھے ڈنڈی مار کے آئے ہو. 2 کام آپ نے صحیح کیے، اسے رب کو پہچانا ہے اور اس کے بندے بن گئے ہو. اب مانگو گے بھی اسی سے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو جوڑا ہے وہ ہر جگہ آپ کو ساتھ ملے گا.
مدد بھی پھر اسی سے حاصل کرو. تو فَعْبُدْ، اب اس فَعْبُدْ کے اندر وہ محبت بھی آ گئی، شکر بھی آ گیا، اطاعت کلی بھی آ گئی، استعانت بھی آ گئی، اخلاص بھی آ گیا، عبادت کے سارے تقاضے اس کے اندر آ گئے. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنی پوری زندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کے احکامات کے تابع غلامی اختیار کر لو اس کی. اور اگلا حصہ سنیے، الا للہ الدین الخالص. سن رکھو، اللہ کے لیے خالص اطاعت ہوتی ہے، اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. چھٹی، ختم، خسرت دنیا والآخرہ، کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اعمالہم کا سراب ہو جائے گا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو عمال کیے ہیں وہ بھی اڑا دیں گے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اعمال اکارت چلے جائیں گے. ابھی میں نے آپ کو بتایا شیطان نے ایک ہی حکم نہیں مانا تھا نا، ساری پچھلی محنت اکارت چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ اب کوئی شک رہا ٹوٹل اوبیڈینس میں؟ تو اللہ خالص اطاعت قبول کرتا ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو دوست بنایا. اب یہ دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا. اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پرستار بنے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، مگر یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں انہیں ہمارا قرب عطا کر دیں گی. وسیلہ پکڑتے ہیں انہیں، زلفا درجہ بلند کر دیں گی، ہمارے قریب کر دیں گی. ایسا ہے نہیں، اللہ کے سب قریب ہو. اپنا یہ جو ہے نا اندر کی چور نکالو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرو، خالص ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں قریب ہوں. ان اللہ یحکم بینہم، ان سب کے درمیان اللہ فیصلے فرمائے گا. فیما ہم فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت اس نہیں دیتا اس کو جو کذاب ہو، جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، حق نہ مانتا ہو اللہ کا. اللہ کا حق ہے اس کا ہر حکم مانا جائے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کسی کو اولاد بنانے کا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، جو اس نے بنایا اس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا اپنے لیے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نفی ہو رہی ہے بیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت فرشتوں کو وہ بیٹیاں بناتا، اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ جو مرضی بنا لیتا، لیکن اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تمہاری ضرورت ہے کہ اولاد ہو، کیونکہ تم مرتے ہو اور تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے، نسل باقی رہے. اس کو ایسی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے، الواحد ہے، القہار ہے. پیچھے بھی آ چکا تھا، آگے بھی آئے گا. پیچھے آیا تھا لا الہ الا اللہ الواحد القہار. اب آگے کیا آئے گا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور یہاں پہ کیا ہے؟ هو اللہ الواحد القہار. واحد ہے، بس اس اکیلے کی عبادت ہے، اور کسی کے اس کو ساتھ شریک نہ کرو، کہ یعنی کسی اور کا حکم نہ مانو. جس کا مانا ہے اس کے حکم کو توڑ کر مانا ہے، اس کو اس کے درجے میں بٹھا دیا ہے، برابر کر دیا ہے، شرک کر دیا اس کے حقوق میں، اور وہ چھایا ہوا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکو گے، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا. یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر. ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے. کل یجری لاجل مسمی، سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے. الا هو العزیز الغفار، جہاں پہ قہار ہے وہاں آگاہ رہو، سن رکھو، زبردست بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. لائن سیدھی رکھو، غلطی ہو گئی توبہ کرو، معاف کر دے گا. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے تمہارے لیے اتارے 8 قسم کے جاندار چوپائے. وہ سورہ انعام میں ہم ان کی تفصیل پڑھ آئے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ تمہیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک طرح کی تخلیق کے بعد دوسری طرح کی تخلیق پر. وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے. اب دیکھیں نا، وہ جو پیٹ کے اندر، بلکہ آگے الفاظ ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیاروں کے اندر.
یہ ایک اوپر چمڑا ہے پیٹ کا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا رحم میں مادر ہے، پھر اس کے اندر وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ ہے. تو 3 دیواروں کے اندر ہوتے ہو تم، اور ہماری کاریگری دیکھو، ایک خلقت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی ہم کیے جا رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. تم نے کس کو اللہ بنا کے سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس شان کا حامل ہے وہ، لہ الملک، اس کی بادشاہی بھی ہے. بس اس نے بنا کے تو صرف پوجا پاٹ کے لیے تمہیں نہیں بنایا ہے، اس کی بادشاہی کو مانو تب صحیح معنی میں وفادار ہو. ہمیشہ یہ وفاداری کا تعلق ہی بادشاہی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ آپ وفادار ہو یا نہیں، ملک کے وفادار ہو یا نہیں. اسی لیے وہ کہا نا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو وفاداری سب سے بڑھ کے کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. تب آپ نے اسے بادشاہ مانا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی. فانا تصرفون، تو کہاں سے الٹے ہوئے جاتے ہو؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سیدھے ہو. اگر یہ نہیں کر رہے تو الٹے ہو. ان تکفروا، اگر یہ ناشکری کریں نہ مانیں، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ، اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم سے بے پرواہ ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، سزا دے گا. وَإِن تشکروا، اگر تم شکر گزار بنو گے، یہ عبادت نتیجہ ہے شکر کا. اگر شکر گزار بنو گے، یرضہ لکم، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہیں بھی راضی کر دے گا، وہ انعامات عطا کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور آخرت میں کوئی اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹنا ہوگا اپنے اصلی رب کے سامنے جو واقعی آقا ہے. اگر اس سے بغاوت کرو گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ تم کر کے آئے ہو وہ تمہیں جتلائے گا، بتائے گا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جو تم نے سینوں میں چھپا رکھا ہے یا جس کا تمہیں خود شعور نہیں ہے، تمہارے لا شعور میں ہے، اس سے بھی واقف ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور انسان کی یہ بھی تھوڑ دلا پن ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے، کوئی دکھ ملتا ہے اسے، یہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوا. دعائیں اسے بہت آتی ہیں اس موقع پہ. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اسے جب اس کی طرف سے کوئی نعمت احسان مل جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، تکلیف سے نکل کر خوشحالی آ جاتی ہے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، جو اس سے پہلے اس نے جس تکلیف پہ پکارا ہوتا تھا، جس کو اسے بھول جاتے ہیں، اب اسے یاد نہیں رہتا، اب وہ رب نہیں رہتا، اب الہ نہیں رہتا، اس کا حکم ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہوتا. وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے ضد اس بنا لیتا ہے، اس کے مد مقابل بنا لیتا ہے. وہ فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا. یہ عبادت کا حق ادا کرنے سے بچنے کے لیے اس کے ضد اور ند اور مد مقابل بنا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ اوروں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکائے. قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی فرما دیجئے اپنی اس ناشکری کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر لو، تھوڑی ہی زندگی ہے نا، 60 سال 70 سال ہے، گزار لو. انک من اصحاب النار، تم آگ والوں میں سے ہو. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ کہ جو اللہ کی بندگی بجا لا رہا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی عاجزی کر رہا ہے اللہ کے آگے، فرما بردار بنا ہے، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی توقع لگائے بیٹھا ہے. کیا یہ شخص برابر ہو سکتے؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ یہ دونوں کیا برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک وہی لوگ سمجھتے ہیں جو جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. قل یا عبادی، اے نبی کہیے اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کی پرہیزگاری اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، اچھی زندگی بسر کی، ان کے لیے آخرت میں اچھائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی جو زمین ہے وہ کشادہ ہے، کھلی ہے. اگر یہاں اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے تو وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کرنا ممکن ہو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے، بہت اللہ تعالیٰ وافر بدلہ انہیں دیں گے. قل انی امرت، اے نبی فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے،
ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں عبادت کروں اللہ کی اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ یہ بار بار یہ جو ہے نا جملہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کہ توحید کا تقاضا، عملی تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہے تو توحید تمہاری قولی تو ہے، عقیدے کی توحید تو ہے، لیکن عمل میں تم شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، تم نے کسی اور کی اطاعت کے لیے بھی کوئی کھانا رکھا ہوا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بنوں۔ اور کوئی مسلمین کا لفظ آیا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا، جب ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ عبادت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ اطاعت ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے خود ڈر ہے، خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے، اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو دینی، اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم جس کی چاہو عبادت کرو اسے چھوڑ کر۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، فرما دیجئے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، بیوی بچوں کو خسارے میں ڈالا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنا۔ یہ بات کیوں کہی؟ جو لوگ اللہ کی کامل بندگی کی طرف جاتے ہیں دنیا کا تو نقصان ہوتا ہے ان کا۔ سچ بولنے والے کو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اتنا پیسے نہ کما سکے جتنا جھوٹ بولنے والا کما لیتا ہے۔ حلال پر قناعت کرنے والے کی زندگی ہو سکتا ہے اجیرن رہے، اور حرام کھانے والا عیاشی کرتا پھرے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ خسارے میں رہ گیا، یہ نقصان میں پڑ گیا۔ اس کو بتایا جا رہا ہے نہیں، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ میں پہنچا دیا وہ ہے جس نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اصل خسارہ تو یہ ہے جو آخرت میں نقصان میں چلا گیا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے بادل ہوں گے اوپر سے بھی، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی بادل ہی ہوں گے آگ کے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ شے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے۔ یا عبادی، یا میرے بندو، فتقون، اس سے ڈرو، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، یعبدوہا، کہ اس کا کہا مانیں، اس کے حکم پر چلیں، اس کا فرمان بجا لائیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، ایسے بندوں کو اے نبی آپ بھی خوشخبری دے دیجئے۔ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات کو سنتے ہیں یعنی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا کلام تو سارا ہی بہترین ہوتا ہے، قرآن مجید ہے، اس میں سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا وہ بہترین ہے اور یہ کم، اس سے کم بہتر ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے؟ تو یہ بات ہے کہ اصل میں کچھ ہوتے ہیں نا الفاظ اور ٹیکسٹ، متن، اور ایک ہوتا ہے روح۔ تو جو اس کی روح کے مطابق عمل کرتے ہیں گویا وہ بہترین پر عمل کرتے ہیں۔ الفاظ پر عمل کرنا وہ ایک حد ہے، لیکن یہ کہ اصل جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اس کی روح پر عمل کیا جائے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اب دیکھیں نا، الفاظ پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، تقاضا پورا ہو گیا نا اسلام کا۔ میں اور آپ مرتے ہیں، یہودی نہیں مرتے، عیسائی نہیں مرتے، ہندو نہیں مرتے، مسلم مرتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، مر رہا ہوں، جی جبریل اسرائیل علیہ السلام آئے، مسلمان مرا، کلمہ بھی پڑھ لیا، یہ الفاظ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اس کی روح کیا ہے؟ میں نے ساری زندگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہ اس کی روح ہے۔ اگر اس طرح میں نے زندگی بسر کی ہے تو پھر میں نے کتاب کی روح پر عمل کیا ہے۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، حکیم لوگ، دانشور لوگ یہ ہیں۔
افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ جس پر اللہ کے عذاب کی دفعہ لاگو ہوتی ہو، اللہ کا وہ الزام ثابت ہوتا ہو اس پر عذاب کا، افانت تنقذ من فی النار، تو وہ جو آگ میں ہو اس کو آپ بچا لیں گے؟ اس نے تو آگ میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے کے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے گھر ہیں، بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، تعمیر کیے ہوئے، ایک سے ایک خوبصورت۔ یہاں کا کون سا گھر ہوگا ایسے محلات کے مقابلے میں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں؟ تجری من تحت الانہار، جہاں پہ وہ بنے ہوئے ہیں اس زمین پر جو ہے نا چشمے بہتے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جو بلندی سے پانی اتارا جس نے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے بہا دیا زمین کے چشموں میں، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ذریعے سے اس نے نکالی زمین کے اندر سے مختلف قسم کی فصلیں، مختلف رنگوں کی نباتات نکالی، ثم یہیج، پھر وہ اپنے پورے زور کو پہنچی، وہ لہلائی، خوبصورتی ہوئی، فتراہ مصفرن، پھر تم نے دیکھا کہ وہ پیلی پڑ گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے چورا چورا کر دیا۔ یہ سائیکل جو فصل کا ہوتا ہے یہی انسانوں کا ہے، بس اس کی ذرا ٹائمنگ زیادہ ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں یاد دہانی کی بات ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو، یعنی اسلام پر عمل کرنا اسے اپنے دل کی آواز معلوم ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر بھی ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی طرف وہ خالص ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو رائے ہدایت بھی مل گئی، یہ نہیں کہ اس زور سے وہ کہیں پٹری سے ہی اتر گیا۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں بھی، نیکی کے رستے میں بھی بعض اوقات ٹھوکر آدمی کھا جاتا ہے، جیسے رہبانیت اختیار کر لی تھی عیسائیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رائے ہدایت بھی دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی عطا کر دیا، قرآن مجید بھی دے دیا۔ تو یہ برابر ہو سکتا ہے ان کے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کے مقابلے میں سخت ہوئے پڑے ہیں، قرآن ان کے اندر اوپر اثر ہی نہیں کرتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ وہ ہے جس نے اتاری بہترین بات، ایک ایسی کتاب کہ جس کے مضامین، جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، دہرائی گئی ہیں، یعنی ایک مضمون ہے اسے کئی رنگوں میں بیان کیا گیا ہے، کئی اسالیب میں بیان کیا گیا ہے، اسے بار بار دہرایا گیا ہے، ایک صورت میں بھی ہے، دوسری صورت میں بھی ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، 100 رنگ سے اسے باندھا گیا ہے۔ تو جب وہ کتاب ایسے لوگوں پر جو اللہ والے ہیں، جب ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے آگے۔ ذالک ھدی اللہ، جس کی یہ کیفیت ہے تو یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہدی بہ من یشاء، رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنما نہیں ملتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا جو اپنے چہرے سے برے عذاب کو قیامت کے دن ہٹا رہا ہو، یعنی وہ اس کے چہرے پر آگ حملہ کر رہی ہو اور وہ اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، کیا وہ یعنی اس کی نحوست کا یا اس کی بدبختی کا آپ اندازہ لگائیں۔ وقیل للظالمین، اور کہا گیا اس دن ظالموں کو، ذوقوا ما کنتم تکسبون، اس عذاب کا مزہ اپنی کمائی کے بدلے میں چکھو جو کرتوتیں تم کر کے آئے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی کی رسوائی سے دوچار کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں سمجھ آئے کہ یہ اب اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہم نے ہر طرح سے مثال بیان کی سمجھانے کے لیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ سمجھیں، غور کریں، سوچیں، دھیان کریں۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی ہے، عربی زبان میں جمع کیا گیا ہے۔ غیر ذی وجہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے مضامین کوئی جو ہے نہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، سیدھے ہیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔
ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء و متشاکسون، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کے یعنی رب ہیں، ارباب ہیں، متشاکسون، جو آپس میں ایک دوسرے سے ضد بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں آج کے اعتبار سے کوئی شخص ہے کسی دفتر میں کام کرتا ہے، وہاں جو اس کے افسر ہیں 2 ہیں یا 4 ہیں 6 ہیں، لیکن ان کی آپس میں انبن بھی ہے، وہ لڑائی بھی ہے. اب یہ مالی ہے یا ڈرائیور ہے یا کک ہے یا ان کے پاس نوکر ہے. اب آپ سوچیں نا اس کی جان مصیبت میں آ گئی. ایک کہتا ہے جاؤ فلانی بیکری سے پیزا لے کے آ جاؤ، وہ ادھر گیا تو دوسرے کو غصہ چڑھ گیا کہ وہ اس کا کام کیوں کیا ہے، وہ اس پہ چڑھائی کرے گا، اس کو مطمئن کرے گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا، اتنے میں تیسرا خفا ہو کے آ گیا تو اس کی تو جان مصیبت میں پھنس گئی. اسی طرح جن کے بہت سارے خدا ہیں، وہ محبت کی دیوی کو راضی کرتے ہیں تو دولت کی دیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو دولت کی دیوی کو راضی کرتے ہیں تو قسمت کی دیوی خفا ہو جاتی ہے. اور بھائی کدھر کدھر جا کے کہاں کہاں سجدہ ٹیکیں ہیں کہ کس کس دیوی کو راضی کریں. تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وَرَجُلًا، وہ ایک آدمی ہے، سَلَمًا لِرَجُل، ثابت پورا ایک ہی کا ہے، یعنی اس کا باس ایک ہے. اب اسے یہ پتہ ہے میں نے فلانے کام پہ بھیجا ہوا ہے تو ادھر سے آئے گا تو دوسرا کام کرے گا. اس کی زندگی سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، ایک آدمی کے اس میں ہے. یہ اب مثال دی کہ جن کا ایک خدا ہے وہ کتنے سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اور جنہوں نے یہ آلہہ بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں یہ کتنی مصیبت میں ہیں. ویسے تو ایک ہماری زندگی ہی جو ہے نا اسی سے آپ اجتماعی زندگی، آپ امریکہ کو نہ راضی کریں تو چائنا خفا، چائنا کو راضی کریں تو امریکہ خفا. دونوں کے بہت سارے کتے ہیں، مطلب وہ 2 ہی ہوں تو چلے ان سے بھگتے ہیں، ان کے آگے کتے بھی ہیں، وہ خفا ہوں تو کتے چھوڑ دیتے ہیں. ایک سے پنڈلی بچائیں تو دوسرا منہ پہ حملہ کرتا ہے، تو دوسرے سے منہ بچائیں تو وہ ران پکڑ لیتا ہے، کس سے جان چھڑائیں تو کدھر جائیں. یہ ہماری 78 سالہ تاریخ ہے. اس کے مقابلے میں ایک کے ہو جاؤ، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا، زندگی آسان ہو گئی. باقی سارے ایک طرف وہ اللہ کو راضی کرو تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات. تو ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلاً، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، اس کے بہت سارے شریک ہیں، متشاکسون، آپس میں ضدی بھی ہیں، ورجلاً، اور ایک دوسرے شخص کی مثال بیان کرتا ہے، سلما لرجل، پورے کا پورا ایک ہی کا ہے. حل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسی ان کی مثال ہے، ان کی زندگی ایک جیسی ہوگی. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا الہ ایک ہی ہے، ہمیں بہت سو کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. انک میتون، چلیں چھوڑیں اے نبی، آپ نے تو دنیا سے جانا ہی ہے. وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، تو یہ بھی رہیں گے تو نہیں، آپ نے جانا ہے تو یہ بھی سارے مریں گے ہی، انہوں نے بھی جانا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب اب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے بحث کرو گے، جھگڑو گے. یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. اے نبی آپ کہیں گے کہ میں نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا دیا تھا. آپ کی شہادت ان کے اوپر قائم ہوگی اور اللہ کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورہ صاد میں ایک آیت رہ گئی تھی، آیت نمبر 44، اس میں ایک مضمون آیا، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ رَخْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَصْ، اور اپنے ہاتھ میں ایک سینکوں کا مٹھا پکڑ لو اور اس سے اسے مار لو اور اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو. یہ اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جو ان کی زوجہ ان کے ساتھ ایک رہ گئی تھیں، تو کہیں بیماری میں بیماری میں آدمی ذرا غصے میں زیادہ آ جاتا ہے، چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، تو ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی اور یا انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہوں گا تو تمہیں 100 کوڑا ماروں گا. تو اب ظاہر اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کوئی قصوروار نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلہ بتا دیا کہ ایک مٹھا بنا لو، تنکوں کا 100 تنکوں کا مٹھا بنا کے ایک ہی دفعہ مار دو تو وہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ ایک ہیلہ ہے، لیکن یہ وہ ہیلہ ہے جو اللہ نے بتایا. کسی ہیلے سے کسی شرعی حکم کو ساکت کرنا حرام ہے، عام شریعت کا اصول یہ ہے. تو بہرحال ان کے لیے یہ چھوٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کیونکہ وہ بے قصور بھی تھی. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب،
وہ رجوع میں رہنے والا تھا، یعنی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی یہ کہ اس پر کوئی کتاب نہ آئی اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یا اسی طرح جو نبی پہ جھوٹ بولے، خواب نہ آیا ہو وہ کہے کہ میں خواب میں نے نبی کو دیکھا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو سچائی کو جھٹلائے، نبی کے پاس تو جو کتاب آئی وہ سچی ہو لیکن وہ اس کی تصدیق نہ کرے، اس کو جھٹلا دے۔ اس جاء، جب وہ نبی اس کتاب کو اس کے پاس لے کے آیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ٹھکانہ نہیں ہے جو اس طرح کا کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو سچائی لے کے آیا، یعنی نبی، ظاہر پیغام وہی لے کے آیا تو وہ سچا پیغام لے کے آیا۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، جیسے صدیق حضرت ابو بکر ہیں جنہوں نے فوراً اس کی حضور کی بات پر لبیک کہی، یا جنہوں نے اس بات کو مانا یعنی ایمان لائے۔ یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تمام ایمان والے اس پر ایمان لائے۔ وصدق بہ، اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ جو ان سے برائیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان سے جھاڑ دے۔ ویجزیہم اجرہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے باحسن الذی کانوا یعملون، جو کام کیا کرتے تھے ان کا بہترین سے بہترین، یا جو انہوں نے بہترین کام کیے تھے ان کا انہیں بدلہ دے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا اللہ کافی ہو رہنے والا نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا جو اور ان کے جو کارساز ہیں یا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ٹھاکر، ان سے ڈراتے ہیں کہ آپ کا نقصان کر دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جتنے مرضی بیان یہ بنا کے آ جاؤ، چکنی چپڑی باتیں جو بھی لچھے دار، وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا تم دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرا کوئی نقصان کرنا چاہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، مجھے کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا ان میں سے کوئی اس اللہ کی بھیجی ہوئے ضرر کو دور کرنے کی ہمت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے بس میں ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا وہ جو تمہارے معبود ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں کہ وہ مجھ تک نہ پہنچے؟ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، یعنی میں تمہارے ان معبودوں سے نہیں ڈرتا، ان سے مجھے مت ڈراؤ، میرے لیے اللہ بہت ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، تمام توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، نہ اپنے اسباب پر، نہ جنات پر، نہ کوئی اور جو اس طرح کی ہستیاں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں ان پر، بلکہ انہیں بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ اسباب کی نسبت اللہ پر توکل کیا جائے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو دوسروں سے امیدیں نہ باندھو، اللہ سے امید رکھو۔ قل یا قوم، یہ کہیے اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ محنت کرو، زور لگاؤ، انی عامل، میں بھی محنت کر رہا ہوں، تم کفر کے لیے محنت کرو، میں اسلام کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یاتہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کرے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو واپس نہیں جائے گا، مقیم ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا اس کے اوپر۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے، سچی کتاب ہے، با مقصد ہے، اس میں سچا دین ہے، سچے احکامات ہیں۔ فمن اہتدی، جو ہدایت پر آئے گا، فلنفسہ، اپنے بھلے کو آئے گا۔ ومن ضل، جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو گمراہ ہوا آپ نے سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، پہنچانا ہے۔
لیکن یہ کہ وہ اگر گمراہ رہتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گمراہ ہوئے، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ یہ جو اب اگلی آیت ہے بوتیم ہے، جس میں ایک خاص مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے، جان اور روح کا فرق اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے روح کو جب کسی جان کی موت آتی ہے، یعنی جب کسی نفس کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جس کی موت نہیں آئی ہوتی، ابھی نہیں مرنا ہوتا اس نے، اس کو بھی قبض کرتا ہے اللہ، مگر اس کی نیند میں قبض کرتا ہے۔ وہ اس نے قبض کر لی اور اس کے بعد اگلی بات بھی کر دی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، نیند میں ہی جس کی موت طے ہو جاتی ہے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، یہ ایک وقت تک ہوتا رہتا ہے، یعنی روز رات کو یعنی روح نکل جاتی ہے پھر صبح پڑ جاتی ہے۔ اس لیے وہ رات کی دعا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اور صبح کی کیا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ یہ ایک موت ہے، لیکن میڈیکلی مرتے ہیں، سانس رکتی ہے، دل دھڑکنا بند کرتا ہے؟ نہیں، جان برقرار رہتی ہے۔ یہ طبعی موت وارد نہیں ہوتی، آدمی جیتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو نفخت فیہ من روحی ہے، وہ روز رات کو خاص سیکنڈ کے لیے نکلے، 2 سیکنڈ کے لیے نکلے۔ اچھا یہ سیکنڈ 2 سیکنڈ ہمارا چکر ہے، وہ اس کے اعتبار سے تو دیکھیں نا وہ کتنا ٹائم لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گھوم کے واپس آ گئے، تو روح کے لیے تو اصل میں ٹائم وغیرہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ رات کو قبض ہوتی ہے، پھر صبح لوٹائی جاتی ہے، یہ روز کا معمول ہے گویا۔ اور جب وہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے رات میں ہی تو پھر واپس نہیں آتی، گئی سو گئی۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے بعد میں مرے، تو اس لیے روح نکلنے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جب جسے مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی روح نکلتے نہیں دیکھتے، اس کی جان نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی تڑپ تڑپ کر مر رہا ہو لیکن اس کی روح بہت آرام سے نکل گئی ہو، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ اور ہو سکتا ہے ایک آدمی نے چون بھی نہ کی ہو، اب ظاہر ہے جس میں جان ہی نہیں رہی، جس کا سارا خون نکل گیا سب کو، وہ کیا چون کرے گا؟ وہ تو آرام سے وہ ہماری نظروں کے سامنے بہت آرام سے مر گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت تکلیف ہوئی ہو اسے۔ یہ روح کا مسئلہ ہے کہ اسے آرام سے نکالا گیا یا تکلیف سے نکالا گیا۔ جہاں تک جان کا معاملہ ہے، ایک آدمی نوجوان ہے، لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا گیا، اب اس کی کتنی تڑپ تڑپ کے جان نکلے گی، زخمی ہے، گردن کٹ گئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ رقص بسمل جو مشہور ہے تو وہ تو ہوگا، بظاہر لگے گا بہت تکلیف ہے لیکن اسے کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ یہ ہے روح ایک علیحدہ شے ہے، جان علیحدہ شے ہے۔ رات آدمی سوتا ہے مرتا نہیں ہے، جان باقی ہوتی ہے، لیکن روح کے نکلنے کا ذکر آیا ہے یہاں پہ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچ و بچار یا تفکر یا دھیان کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی پکڑ لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اے نبی کہو بلا وہ کوئی اختیار ہی نہ رکھتے ہوں پھر بھی، ولا یعقلون، نہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں، یعنی یہ پتھر کی مورتیاں کیا اختیار رکھتی ہیں اور کیا سمجھ رکھتی ہیں، یا یہ کہ جو اور بھی تم نے فرشتے اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے سفارش کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو وہ اجازت دے گا لیکن وہ بات سیدھی کریں گے۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ وہ ہے آسمانوں اور زمین کا، کسی اور کا اختیار ہی نہیں اس کے آگے چوں کر سکنے کا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی بادشاہ کی جناب میں پہنچائے جاؤ گے۔ پھر وہ جسے لگا نا تعبیر صحیح نہیں تھی تو اسے تعبیر صحیح کر کے بتا دے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی طرف بلایا جاتا ہے اکیلے کی طرف، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو رک جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو جب ان کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کیا جائے، اللہ کے بھی ذکر ساتھ جو ان کے محبوب ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، اب وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ یعنی اکیلے اللہ کو پکارا جائے تو ان کے دل رکتے ہیں، گھٹتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے شریکوں کو بھی ساتھ جوڑ لیا جائے پھر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، فرما دیجئے اے اللہ تو یہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو ہی حکم لگائے گا ان کے مابین، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔
वलो अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू, और जिन लोगों ने जुल्म किया, कुफ्र किया, नाशुक्रियाँ की, उन लोगों को अगर ज़मीन के बराबर भी माल ख़जाना उनके पास दौलत आ जाए, बल्कि इतनी और भी आ जाए, लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाब यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन अज़ाब की बुराई से बचने के लिए वो सारा फिदिया दे के जान खुलासी की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब क्या है, दुनिया में सारे वक्त लगा के कितनी दुनिया बना लोगे? अगर तमाम दुनिया भी वहाँ तुम्हें मिल जाए, जितनी भी होगी आदम अलैहिस्सलाम से लेके ता सुबह क़यामत तक, सारी दौलत उतनी और भी मिल जाए, वो अज़ाब इतना बड़ा है कि तुम चाहोगे ये सारा दे के जान छुड़ा लें। आज तो अल्लाह तुमसे बहुत छोटी डिमांड कर रहा है, वहाँ वो सारा भी वसूल नहीं किया जाएगा। आज तो तुम्हारा वक्त ही मांग रहा है कि ये जो ज़िंदगी है 60-70 साल की, ये अल्लाह के लिए लगाओ, दुनिया का जो नुकसान होता है वो करो, लेकिन ये कि अल्लाह के दीन के लिए इस्तिकामत का मुजाहरा करो, बदले में वो बाग हासिल करो जन्नत, और इस अज़ाब से बचो। व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यख्तसिबून, अल्लाह की तरफ से उन पर वो हक़ाइक़ खुल जाएंगे जिनका उन्होंने गुमान भी नहीं किया था। वो तो समझेंगे कि भाई ठीक है, गफूर रहीम है, पार कर देगा बेड़ा, या ये समझे थे कि फलाना कोई बेड़ा पार कर देगा, लेकिन जब हकीकत खुलेगी तो मालूम होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, जो सुना था वो फसाना था और उसकी कोई हकीकत नहीं थी। वह बदा लहुम सय्यात मा कसब, और जो बुराइयाँ उन्होंने की हैं उनकी हकीकत उन पर खुल जाएगी। वह हाका बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और उन्हें घेर लेगी वही शय कि जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे वो उन्हें काबू कर लेगा। फ़इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन, और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है दुनिया में, दआना, तब हमें पकारता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु नेमतम मिन्ना, फिर जब हम उसे अपनी नेमतों की लपेट में ले लेते हैं, उसे खूब खोल चढ़ा देते हैं नेमतों का। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, अब वो कहता है ये सब मैंने अपनी प्लानिंग से, अपने मनसूबा बंदी से, अपनी समझ बूझ से हासिल किया है। उस वक्त उसे अल्लाह याद नहीं आता कि उसकी अता है। ये तो नेक कामों के लिए भी आते हैं ना, जब बंदा कहता है मैंने ये नेक काम किया, ये नेक काम किया, नमाज पढ़ी, फलानी कुर्बानी दी, तो अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने तुझे आसानी की तब तूने ये किया। लेकिन जब बंदा कहता है अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं मुझसे ये हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ, तो अल्लाह कहता है तूने इरादा किया, तूने मेहनत की, तो तूने इसके लिए कोशिश की और ये तेरा अमल है। तो इस एतबार से अगर नेकियों के लिए अल्लाह ताला का जो है ना नुक्ता नज़र इस तरह होता है, तो दुनिया में जो मालो दौलत बना वो कौन सा इंसान अपने बल पर बना सकता है? बल ही फितनातुन, असल बात ये फितना है, ये आजमाइश है। जो दुनिया में जो शय भी मिली आजमाइश है। मैंने आपको बताया ना, जो इनाम भी अल्लाह ने किसी नेकी के सिले में दिया वो भी आजमाइश बन जाते हैं। जैसे 12 सिंगे के सींग आजमाइश बन गए थे, ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल किस उम्र में दिए, आजमाइश बन गए। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत समझती नहीं है कि दुनिया की हकीकत इम्तिहान की है। कद कालहा लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसी ही बातें कही उन्होंने भी जो इनसे पहले गुजरे हैं। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो दौलत उन्होंने कमाई थी कारून ने, या जो इक़्तिदार हासिल किया था फ़िरौन ने, वो उनके कुछ काम ना आया। फ़ासाबहुम सय्यातु मा कसबू, जो बुराइयां की थी उनके वबाल ने उन्हें लपेट में ले लिया। वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाए, और इन मुशरिकीन में से, इन मक्के वालों में से, कुरैश में से भी जो ज़ालिम हैं, सयुसीबुहुम सय्यातु मा कसबू, अनकरीब इनकी बुराइयां इनको उनका नतीजा ये भुगतेंगे। वमा हुम बिमुअजिज़ीन, और ये अल्लाह को नाकाम नहीं कर सकते। अवलम यालमू, क्या ये नहीं जानते, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, कि अल्लाह फैला के रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है, व यक़दिरु, और जिसको चाहता है तंग करके देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए नबी फरमा दीजिए ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया है, ज़्यादती की है, गुनाहों का इर्तिकाब किया है, 99 कत्ल कर दिए हैं, या शिर्क के मुर्तकिब हो गए हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तकाज़ा क्या है, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का। फ़ाबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, लेकिन अगर गलती हो गई तोबा करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, अल्लाह के ज़िम्मे ऐसे लोगों की तोबा कबूल करना। होश नहीं आई, अब होश आई है, मरने से पहले आ गई है, बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, आँख बंद होने से पहले, इज़राइल को देखने से पहले जो है होश आ गया, तोबा करो। पहाड़ जितने गुनाह होंगे अल्लाह माफ़ कर देगा।
یہ اس دنیا کا قانون اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی اگر تائب ہو کے اللہ کی طرف واپس آتے ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اس کی طرف آنا پڑتا ہے. آنے کی شرائط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف. اور نمبر 2 وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ اس شان کے ساتھ کہ جانتے بوجھتے اس کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے والے نہ ہو. من قبل ان یاتیکم العذاب، وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. یہ 2 کام کر لو عذاب آنے سے پہلے پہلے، یا یہ کہ موت آنے سے پہلے پہلے. اگر نہ کر سکے اس سے پہلے ثم لا تنصرون، پھر وہ تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، پھر نہیں بچ سکو گے. اور وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ پیروکار کس کا بننا ہے؟ قرآن کا، اس کی پیروی کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے پیروکار ہیں نا. اس کی بہترین، اس پر عمل کرنا کیسے ہے وہ انہوں نے سکھایا ہے، وہ مجسم قرآن ہیں. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. جیسے موت کا نہیں پتہ ہوتا ایسے عذاب کا بھی نہیں پتہ لگے گا. ان تقول نفس، اور تب ایک کوئی جان کہے موت آ گئی، یا آخرت میں پہنچ گئے، یا عذاب کی کیفیت آ گئی. اب کوئی جان کہے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس کہ جو اللہ کے حقوق میں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا، اللہ کا حق نہیں پورا کیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ہنسی میں لگا رہا، زندگی کو کھیل ہی سمجھے رکھا، دین کو بھی میں نے توجہ نہیں دی، سوچا بھی نہیں. او تقول، یا کوئی جان کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے سمجھایا ہوتا، ہدایت دی ہوتی، مجھ تک اپنا پیغام پہنچایا ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی بچنے والوں میں سے ہو جاتا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے نافرمانی سے. او تقول، یا کوئی جان کہے حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کاش مجھے موقع ملے، ایک چانس مل جائے یعنی واپس جانے کا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ تمہیں یہ وان کرنے کا مطلب یہ ہے، متنبع کرنے کا مطلب یہ ہے، خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جس بات پر افسوس کرو گے اس کے بارے میں آج ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. بلا، کیوں نہیں، یعنی تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا، تو تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، یا جو روایت تھی رسم تھی اس کو بڑا سمجھا. وکنت من الکافرین، اور تو تھا ہی ناشکرا، تو نے میرے احسانات مانے ہی نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے ہوں گے سیاہ، غم دکھ افسوس سے ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ایسے گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بچا کے لے جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے ہوں گے، ان کے کامیاب ہونے کی جگہوں پہ، ان کی بچنے کی جگہوں پہ، محفوظ ٹھکانوں پہ. لا یمسہم السوء، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ولا ہم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے کہ ہم نے کوئی دنیا میں گھاٹے کا سودا کیا تھا، کوئی ایسا انہیں غم نہیں ہوگا. اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو بنایا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کے اوپر کارساز ہے، ذمہ دار ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی ہوں گے نقصان پانے والے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو، آمادہ کرتے ہو، چلانا چاہتے ہو کہ مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں عبادت کروں، حکم مانوں، بندگی کروں اللہ کے علاوہ کسی اور کی؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو. آپ دیکھیں نا کتنا سخت انداز ہے.
یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پر عمل کرنے کا مشورہ دینا بھی جہالت ہے۔ اور ہم جس زمانے میں پائے جاتے ہیں یا جو زمانہ ہمارے حصے میں آیا ہے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا جہالت ہے۔ روشن خیالی تو یہ ہے، سمجھداری تو یہ ہے کہ یہ اس کو سمجھا جائے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں۔ اب آپ ذرا اس جہالت کا اندازہ لگائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا گیا کہ ان سے کہیے، ان حرص و حوث کے بندوں سے، اپنے خواہشات کے پیروکاروں سے، اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنے والوں کی جہالت میں مبتلا ہونے والوں سے یہ کہیے کہ کیا تم مجھے بھی مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر خواہشات پر چلوں، لوگوں کی مرضی پر چلوں، ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہو جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ آپ کی طرف ہے نبی وحی کیا گیا ہے، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا۔ اب یہاں کس شرک کا ذکر ہوا جی؟ غیر اللہ کی اطاعت، ان کے حکم پر چلنا۔ اگر تم نے شرک کیا، لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال اکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، جو نیکیاں کی بھی تھیں۔ اب دیکھا وہ عادت تیتر آلہ بٹیر کا مطلب، حج کیے، عمرے کیے، نمازیں پڑھیں، لیکن زندگی کے کسی دوسرے گوشے میں کسی اور کی اطاعت کر لی، یہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد بڑی شدت کی بات کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اب سمجھ میں آیا منہ پہ کیوں ماری جائیں گی؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، تمہارے اعمال سراب ثابت ہوں گے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی ہے، فَاعْبُدْ۔ اب دیکھیے پھر آ گیا، آپ یہ سمجھیں اس صورت کا مضمون کیا ہے، مرکزی مضمون اور عمود کیا ہے جو بار بار یہ دورا کے آ رہا ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں سمجھے انڈرسٹوڈ کیا ہے، مخلص لہ دینی، مخلص لہ الدین، اپنا دین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اطاعت کس جذبے کے تحت ہوگی؟ محبت اور شکر کے جذبے کے تحت۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اصل میں مسئلہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے الہ مانا ہے، انہوں نے رب مانا ہے، مگر اس الہ اور اس رب کی تعبیر وہ کی ہے جو مشرکین کے آلہہ تھے اور ان کے جو ارباب تھے، حالانکہ وہ اس سے بہت بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو یہ اس کی صفتیں بیان کر رہے ہیں اسے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ پہچان ہی نہیں سکے اپنے رب کو اور اپنے الہ کو، اس لیے اس کے دین کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ یوم القیامہ، اس قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان جو ہیں، مطویاتم بیمینہ، اس کے دانے ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے، زمین مٹھی میں، آسمان مٹھی کے اوپر لپٹے ہوئے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، الہ، رب، اور جو یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، پاک ہے۔ تو جب یہ منظر ہوگا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہی بادشاہ ہوگا، تو پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہوگا سب گر جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، إِلَّا مَن شَاءَ اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ، پھر اس میں ایک اور دفعہ پھونکا جائے گا، اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی سائرن بجے گا، بغل بجے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ حشر کا میدان، یہ وہ منظر ہے، سامنے آ جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کی روشنی سے، کوئی تجلی پڑے گی، ہر طرف جو ہے نا وہ روشنی کی جگمگاہٹ ہو جائے گی۔ اب تو سب مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ، وہی جو سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے۔ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اب نبی بھی آ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ والشہداء، گواہ بھی آ جائیں گے جنہوں نے گواہی دینی ہے، اللہ تیرا دین ان تک پہنچ گیا تھا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وہ خوب جانتا ہے خود جو لوگ کرتے رہے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آخری انجام ہے، آخری منظر ہے. اور گھسیٹے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہانکے جائیں گے اِلَى جہنم، جہنم کی طرف. زمرہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ایک کے بعد دوسری جماعت. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب، اب پتہ نہیں کتنا سفر کرا کے انہیں وہاں اس کیمپ تک پہنچائیں گے جسے دوزخ کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی ان کے پہنچنے میں، جیل ہے بند ہوگا دروازہ پھر کھلے گا. وقال لهم خزنتها، تو جہاں جو وہاں کے ہوں گے سپریڈنڈنٹ یا جو بھی انچارج، وہ کہیں گے، وہ کہے گا ان سے، یہ جو آئے ہیں مہمان قیدی، ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم ہی میں سے کوئی رسول، کوئی سمجھانے والے، خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں اپنے رب کی آیات سنائی ہوں پڑھ کے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور جنہوں نے خبردار کیا ہو تمہیں اس دن کی ملاقات سے یا اس انجام سے جو جس میں اب تم پڑھنے والے ہو. قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وہ آئے تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ کے عذاب کی دفعہ بھی تو آخر لاگو ہونی ہی تھی نا. اس دوزخ کا پیٹ بھی تو کسی نے بھرنا تھا، وہ ہم نکلے، ہم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نتیجہ بھگتنے کے لیے حاضر ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا گیا اب دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، اگلا کوئی منزل نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے. فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. دنیا میں تو اکڑ خانی کر لی، انجام یہ ہے ذلت اور رسوائی. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے دین میں ڈنڈی نہیں ماری، چار باتیں اللہ کی مان کے پانچویں مرضی نہیں چلائی، اللہ سے ڈرے اور ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف. یہ بھی گروہ در گروہ ہوں گے، جماعتیں ہوں گی ان کی. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے جنت کے پاس. وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے انہیں کھلے ملیں گے. کوئی بڑا مہمان آنا ہو تو دروازہ پہلے ہی سے کھول کے رکھتے ہیں، اسے ناک نہ کرنا پڑے. یہ ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، وہاں پہ جو ان کے پروٹوکول آفیسرز ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، جو ان کی آؤ بھگت کرنے کے لیے ہوں گے، سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، کیا خوب لوگ ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اپنے نعمتوں والے باغات میں چلے جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے، اسی کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، بہت بڑی بادشاہی اس نے ہمیں عطا کر دی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ پکڑیں جنت میں، جو ایک ایک جنت ایک ایک کو ملے ہوگی، کوئی پورا پورا ستارہ مل گیا تو جہاں چاہیں اپنا گھر بنائیں، آج یہاں ٹھکانہ کریں، کر وہاں ٹھکانہ کریں، اور وہاں سچ میں شف کرنے سے کام ہو جائے گا. مطلب کوئی آپ کو شے بھی چاہیے تو بس ارادہ کرنا ہی کافی ہے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنہوں نے دنیا میں محنت کی، تکلیفیں جھیلیں، اللہ کی خاطر قربانیاں دیں، اپنے ہر محبت اللہ کے لیے قربان کرنے پر آمادہ رہے، ایسے عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوب بدلہ ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ خَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم یہ منظر بھی دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد جمع ہو رہے ہوں گے، ان کے جمگٹھے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح میں مگن ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر ان میں بھی کوئی اختلاف رائے تھا یا کچھ بھی تھا، حقیقت ان پر بھی کھول دی جائے گی. یا ابھی تک کسی کے دل میں یہ رہا ہو کہ بھئی یہ آدم کو خلافت اللہ نے عطا کی، تو اس طرح کا بھی اگر کوئی بات تھی تو اس دن ان پر کلیئر ہو جائے گی. وقیل الحمدللہ، اور کہا گیا کہ کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. پہلے بھی تھا، اب اس کے مالک اور رب ہونے میں کوئی شک رہا، وہ جو اختیار تھا انسان کا ختم ہو گیا.
جنہوں نے بغاوت کی تھی دوزخ چلے گئے، اب اس کے رب انہیں کی حیثیت تو مسلم ہو گئی، تو کیا یہ ویسا رب ہے جیسے بت ہوتے ہیں؟ یہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی ثابت ہو گئی، اس کا فیصلہ لاگو ہو گیا، جیسے کہ بادشاہ کی رٹ قائم ہوتی ہے اس کی رٹ قائم ہو گئی، باغی اپنے انجام سے دوچار ہوئے، وفادار اپنے انعام سے ہمکنار ہوئے، اس کی بادشاہی ثابت ہو گئی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک زمین چھوٹی سی اس نے بنائی تھی جہاں کچھ ایک مخلوق تیار کی تھی جو بغاوت کر لیتے تھے فرعون بن کے، وہ کہتے تھے مصر کے بادشاہ ہمیں، تو پھر کچھ دانشور اٹھ کے تفسیر بھی لکھ دیتے تھے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے کہ نہیں، اللہ تو آسمانوں کا بادشاہ ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پہ کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ بادشاہی اسے اللہ ہی نے دی ہے، تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ تو یہ تعبیر غلط تھی، اصل تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہیں، اور جس کی رٹ جنہوں نے چیلنج کیا انہیں وہ دوزخ میں لے جائے گا، اور جنہوں نے اس کی فرمانبرداری کی ہے پوری زندگی میں وہ انہیں انعام سے نوازے گا اور جنتوں میں لے جائے گا۔ وکیل الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔